السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، نماز سے پہلے زبان سے نماز کی نیت کرنا، اس پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں اور بدعت بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس پر بہت ساری ان کی ویڈیوز بھی ہیں۔ اسی طرح ابھی قریب یہ محمد عاقل، جس پر ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں پہلے بھی، تو محمد عاقل اس نماز کی نیت کے سلسلے میں اس نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس میں کچھ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ عاقل صاحب کو سماعت فرماتے ہیں کہ عاقل صاحب کیا اعتراض کر رہے ہیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیز میرے دوست کہ یہ جو الفاظ ہیں نیت کے، یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ ناظرین کرام، محمد عاقل صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جو نماز کے اندر نیت کے لیے نماز سے پہلے، یعنی نماز سے پہلے جو نیت کے لیے الفاظ کہے جاتے ہیں، وہ عاقل صاحب کہتے ہیں یہ نہ قرآن سے ہیں نہ حدیث میں ہیں، نہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہیں نہ حدیث پاک سے۔ تو یہ عاقل صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عاقل صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ادا نہیں کرنا چاہیے نا۔ جب قرآن پاک میں نہیں ہے اور احادیث میں نہیں ہے تو ان الفاظ کو ادا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ عاقل صاحب جو نا ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کریں، کس طرح نیت کریں، ذرا عاقل صاحب کو پھر سن لیجیے۔ اب نیت کیسے کریں؟ عاقل صاحب نے تو منع کر دیا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ کھڑی ہوتی ہیں نا اللہ اکبر، تو پتہ ہے میں ظہر پڑھ رہی ہوں یا ظہر پڑھ رہا ہوں، اور ظہر 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت تو کبھی نہیں ہوئی۔ مغرب 3 رکعت ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو آپ کو 3 رکعت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، عاقل صاحب نیت بھی بتا رہے ہیں نا کہ جب نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں یا کھڑی ہو، یعنی عورت ہو یا مرد ہو، تو بس پتہ ہے نا کہ ظہر نماز، یعنی دل میں یہ ارادہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں پتہ ہے مطلب کیا؟ دل میں ارادہ ہے نا، ظہر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہے ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت نہیں ہوتی، 3 رکعت ہوتی ہے مغرب کی، تو یہ یعنی دل میں پتہ ہے۔ اب عاقل صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا ظہر 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت نہیں ہوتی، تو سفر میں تو دو بھی پڑھتے ہیں نا، تو آیا اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا کوئی بندہ جب 2 رکعت پڑھ رہا ہو، یعنی سفر میں پڑھ رہا ہو، تو بھی یعنی اس کا کوئی دل میں ارادہ ہو یا نہ ہو؟ آپ اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پتہ ہے میں ظہر پڑھ رہا ہوں، کیا یہ الفاظ احادیث میں ملتے ہیں؟ اب اگر بنیاد کو ہم دیکھیں عاقل صاحب کی زبان سے نیت کی ممانعت کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ چیز نہیں ہے، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو پھر آپ جو الفاظ بتا رہے ہیں نا کہ دل کے اندر یہ ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، کیا یہ الفاظ ہیں کہ دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں؟ یہ کیا حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں؟ جس بنیاد پر آپ اس چیز کو چھوڑتے ہو، تو آپ کس بنیاد پر اس چیز کو چھوڑ رہے ہو؟ جو اصول آپ نے بتایا اس کے مطابق یہ بھی چیز چھوڑ دینی چاہیے، یعنی بندہ کھڑا ہو، اسے کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن کھڑا ہو جائے نماز شروع کر دے، یہ تو پتہ چل رہا ہے نا۔ اب اس میں 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ یہ کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کی نیت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے رسول نیت تو کرتے ہوتے نماز کی، اللہ کے رسول نیت تو کرتے ہوں گے نا نماز کی، بغیر نیت کے، یعنی نیت ہی نہیں ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اچھا پھر نیت اگر کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرتے تھے تو کیا نیت کرتے تھے نماز کی؟ یعنی دل کے اندر جو ارادہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ اب عاقل صاحب، آپ ایک بندہ نماز فرض کے لیے کھڑا ہوا ہے، ایک سنت کے لیے، کیا ان کے ارادے کا فرق نہیں ہے؟ بالکل فرق ہے، دل کے ارادے کا فرق ہے نا۔ تو ذرا یہ دکھائیں حدیث کے اندر کہ یعنی احادیث کے اندر یہ ہو کہ جو 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں سنت کی نیت ہو، جو ظہر یعنی فرض پڑھ رہا ہے اس کے دل کے اندر فرض کی نیت ہو۔ دیکھیں یہ بھی تو الفاظ نہیں ملتے، تو لہٰذا یہ نیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں ان کی جو بنیاد ہے وہ اس طرح کی ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ہمارے علماء کرام جو زبان سے نیت کی اجازت دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ چیز موجود نہیں؟ ایک اور بات بتاؤں یہاں عاقل صاحب کے لیے، عاقل صاحب آپ کے لیے تو یہ بات بنتی نہیں ہے جو آپ اس چیز سے روک رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کے اندر آپ تو ایک کلیہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جب چومنے چاٹنے والا مسئلہ آتا ہے تو آپ کے تو ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ عاقل صاحب یہاں کوئی ممانعت ہے کہ زبان سے نیت نہ کرو؟
دیکھیں یہ دین کی بات ہے، چھپانی نہیں چاہیے عاقل صاحب۔ اگر کوئی ایسی ایک حدیث، ذخیرہ احادیث میں ایک ایسی حدیث ہے جو زبان کی نیت سے منع کرتی ہو، کوئی ہے جہاں زبان کی نیت کے منع کی کوئی حدیث نہیں، وہاں آپ منع کرتے ہیں اور اس ممانعت نہ ہونے کا بہانہ بنا کر شرمگاہ کو چومنے چاٹنے کی اجازت دیتے ہیں۔ عجیب ماجرا ہے۔ بہرحال ہمارے علماء کیوں اجازت دیتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیجیے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ نماز سے پہلے نیت کرنا کیسا ہے؟ یہ 66936 یہ سوال ہے۔ آگے لکھا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زاد المعاد میں بدعت لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہیں، برائے کرم اس کی پوری تفصیل اتصال فرمائیں۔ عین نواز شوقی جواب لکھا ہے کہ زبان کی نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور بدعت ممنوعہ بھی نہیں۔ ادا کر لے گا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا، نہیں ادا کرے گا تو نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ نیت تو ارادہ قلبی کا نام ہے، وہ ادائی نماز کے لیے کافی ہے، یعنی دل کے اندر جو ارادہ ہے وہ کافی ہے۔ لوگوں کے قلوب پر عامتن افکار کا ہجوم رہتا ہے، عام طور پر یعنی خیالات ہوتے ہیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ قلب کو حاضر نہیں کر پاتے، اس لیے زبان سے بھی الفاظ ادا کر لیے جاتے ہیں تاکہ حضور قلب میں جس قدر کمی ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے پوری ہو جائے۔ اگر کوئی شخص احضار قلب پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے الفاظ کا ادا کر لینا کافی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین الکرام دیکھیں، آسان سا جواب دے دیا کہ بھائی جو بندہ یعنی اس کو اب پوری طرح نیت پر کنٹرول نہیں ہے، بہت سارے وسواس ہیں، خیالات ہیں، سوچ ہیں، تو اپنی نیت کو واضح کرنے کے لیے اگر الفاظ ادا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے نیت دل کا نام ہے۔ لیکن عاقل صاحب اس چیز کو جو منع کر رہے ہیں، ایک تو ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، دوسرا یہ کہ عاقل صاحب یہ بتا دیں کہ دل کے اندر جو ہم ارادہ کریں کیا کریں۔ 4 رکعت ظہر سنت کا ارادہ کریں، 4 رکعت ظہر فرض کا ارادہ کریں، نفل کا ارادہ کریں۔ یہ جو ارادے میں نفل کی تخصیص، فرض کی تخصیص، ظہر نماز کی تخصیص، آپ یہ احادیث میں دکھا دیں کہیں اللہ کے رسول نے اس طرح کیا ہو، حدیث میں ثابت ہے، اور ثابت نہ ہونے کی بنا پر آپ اس چیز کا رد کر رہے ہیں، تو پھر اس چیز کو کیسے لے رہے ہیں؟ دوسری بات، شرمگاہ کو چاٹنا چومنا ثابت نہیں ہے، اسے آپ لے لیتے ہیں کس بنیاد پر کہ ممانعت نہیں ہے، اور یہاں ممانعت کہاں ہے؟ اگر ہے تو آپ دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔